السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے عشاء کی نماز کا مکمل طریقہ۔ پوری نماز ایک ہی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، تو ویڈیو پر آپ آخر تک بنے رہیے۔ اور آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ دل سے اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیجئے۔ پیارے دوستو، عشاء کی نماز میں کل 17 رکعت آپ کو پڑھنی ہے۔ 4 رکعت نماز سنت، 4 رکعت نماز فرض، 2 رکعت سنت، 2 نفل، 3 رکعت وتر اور 2 نفل۔ سب سے پہلے ہم نیت کریں گے 4 رکعت نماز سنت کی۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز سنت وقت عشاء کا، واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میں کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لیں گے۔ اس کے بعد میں ثنا پڑھیں گے، یعنی کہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد میں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد میں سورۃ الفاتحہ یعنی کہ الحمد شریف ایک مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد میں کوئی بھی ایک سورت پڑھ لینی ہے جو بھی آپ کو یاد ہو۔ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کہیں، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ کر رکوع سے کھڑے ہو جانا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ کہیں، اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھے، دوبارہ سے اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائیں، دوسرے سجدے میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ کہیں۔ یہ ہو گئی ایک رکعت نماز مکمل۔ اللہ اکبر کے ساتھ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے، دوسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، کوئی بھی ایک سورت پڑھے، پھر رکوع کرے اور دونوں سجدات مکمل کرے پہلی رکعت کی طرح ہی، اور تشہد میں بیٹھ جائیں۔ تشہد میں ایک مرتبہ آپ کو عطیات پڑھنی ہے، عطیات آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے۔ عطیات پڑھ کر اللہ اکبر کے ساتھ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے۔ تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ آپ کو ایک مرتبہ پڑھنی ہے، ایک بار کوئی بھی سورت پڑھے، رکوع کرے اور دونوں سجدے مکمل کر کے اللہ اکبر کے ساتھ چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ چوتھی رکعت میں آپ کو تیسری رکعت کی طرح ہی مکمل کر لینا ہے۔ سجدات مکمل کر کے آپ کو تشہد میں بیٹھ جانا ہے۔ تشہد میں ایک مرتبہ عطیات پڑھے، ایک مرتبہ درود ابراہیمی آپ پڑھیں جو کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد میں دعائے معاشورہ آپ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، اور بعد میں سلام پھیر کر اپنی نماز کو مکمل کریں۔ اس کے بعد آپ 4 رکعت نماز فرض کی نیت اس طرح سے باندھیں۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز فرض وقت عشاء کا، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ یا رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو اس طرح سے باندھیں، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز فرض وقت عشاء کا، واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اس کے بعد میں آپ کو ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لیجئے، ثنا پڑھنی ہے اور اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا ہے۔ اور اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو خاموش رہیں، اور اگر گھر پر پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھیں، کوئی بھی سورت پڑھے، رکوع کرے اور دونوں سجدات مکمل کرے، اور اللہ اکبر کے ساتھ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے۔ دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھے، کوئی بھی ایک سورت پڑھے، رکوع کرے اور دونوں سجدات مکمل کر کے تشہد میں بیٹھ جائیں۔ تشہد میں ایک بار عطیات پڑھنی ہے اور اللہ اکبر کے ساتھ میں تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ تیسری رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھنی ہے اور سورت نہیں پڑھنی، رکوع کرنے ہیں اور دونوں سجدات مکمل کر کے اللہ اکبر کے ساتھ چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ چوتھی رکعت میں بھی تیسری رکعت کی طرح صرف ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے اور رکوع کرے اور دونوں سجدات مکمل کر کے تشہد میں بیٹھ جائیں۔ ایک مرتبہ عطیات پڑھے، درود ابراہیمی پڑھے، دعائے معاشورہ پڑھ کر سلام پھیر کر نماز کو مکمل کر لیں۔ اس کے بعد میں آپ کو 2 رکعت نماز سنت کی نیت باندھنی ہے۔ نیت اس طرح سے کرنی ہے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز سنت وقت عشاء کا، واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، اور ثنا پڑھیں، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، کوئی بھی ایک سورت پڑھ لے، رکوع کرے اور دونوں سجدات مکمل کرے، اللہ اکبر کے ساتھ میں دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے۔ دوسری رکعت بھی پہلی رکعت کی طرح ہی مکمل کرے۔ تشہد میں بیٹھ کر وہی آپ کو عطیات ایک مرتبہ پڑھنی ہے، ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے اور دعائے معاشورہ پڑھ کر نماز مکمل کر لینی ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو
2 रकात नमाज नफिल पढ़नी है। नफिल इस तरह से पढ़े, नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल वक्त इशा का वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। और आम नमाज की तरह ही सना पढ़े, औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़े, सूरह फातिहा पढ़े, कोई भी सूरत पढ़े, रुकू करे और दोनों सजदात मुकम्मल करें। दूसरी रकात भी पहली रकात की तरह ही मुकम्मल करके तशहुद में बैठ जाएं और तशहुद में वही अतहियात पढ़े, दुरूद इब्राहिमी पढ़े, वो दुआ माशूरा पढ़े और सलाम फेर कर अपनी नमाज मुकम्मल कर ले। इसके बाद में 3 वित्र आपको पढ़नी है। नियत इस तरह से करनी है, नियत की मैंने 3 रकात नमाज वित्र वक्त इशा का वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लें और सना पढ़ें, औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़े, सूरह फातिहा पढ़े, कोई भी एक सूरत पढ़े, रुकू करे और दोनों सजदात मुकम्मल करके दूसरे रकात के लिए खड़े हो जाए। दूसरे रकात में भी सूरह फातिहा पढ़े, कोई भी सूरत पढ़े, रुकू करे और सजदात मुकम्मल करके तशहुद में बैठ जाए। तशहुद में अतहियात पढ़े और तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाए। तीसरी रकात में आपको सूरह फातिहा पढ़नी है, कोई भी एक सूरत पढ़नी है और उसके बाद में वित्र की दुआ पढ़नी है और अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ देने हैं। उसके बाद में दोबारा से अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाना है, रुकू और सजदात मुकम्मल करने हैं और तशहुद में बैठकर अतहियात पढ़नी है, दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है, दुआ माशूरा पढ़नी है और सलाम फेर कर नमाज मुकम्मल कर लेनी है। उसके बाद में बारी आती है 2 रकात नमाज नफिल की। 2 रकात नमाज नफिल भी आपको इसी तरह से पढ़ लेनी। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल वक्त इशा का वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। सना पढ़नी है, औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़नी है, सूरह फातिहा पढ़नी है, कोई भी सूरत पढ़नी है, रुकू करना है, दोनों सजदात मुकम्मल करने हैं, दूसरी रकात में खड़े हो जाना है, दूसरी रकात में पहली रकात की तरह ही मुकम्मल करके वो तशहुद में बैठ जाना है। तशहुद अतहियात पढ़नी है, दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है और दुआ माशूरा पढ़कर सलाम फेर कर नमाज मुकम्मल कर लेनी है और ये हो गई आपकी नमाज इशा। वीडियो पसंद आए हो तो दिल से एक लाइक करके आगे शेयर जरूर कर दे। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।